میں شکیل یامین کانگا اپنے یوٹیوب چینل کراچی میل پر حاضر خدمت ہوں. آج ہم فینس گولف کلب میں موجود ہیں اور یہاں سندھ گولف ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جونیئر ایونٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس موقع پر ہمارے ساتھ کرنل زاہد اقبال صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ کرنل صاحب آپ کے جو ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں تو اس میں کتنے کھلاڑیوں کی شرکت ہوگی؟ خیال مجھے اس کا آیا کہ ظاہر ہے پہلے جب میں پاکستانی میں کھیلتا تھا تو اتنا ایکسپوجر نہیں تھا میرا، مگر جب میں اللہ کے فضل سے انٹرنیشنل گولف ریفری کا یہ امتحان وغیرہ پاس کر کے اور میں ان کے پینل پہ چلا گیا اور انٹرنیشنلی میں نے بڑے بڑے جو ٹورنامنٹ تھے ان کو وہاں پہ ریفرنگ کرنی شروع کی. بیسکلی تو پچھلے سال ہمارے پاس جو تھے تقریباً 40 کے قریب پورے پاکستان سے بچے آئے تھے. بچوں کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو ٹریولنگ ان کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے تو پیرنٹس کو خود آنا پڑتا ہے تو ایک فائنینشلی بوجھ بھی ان پہ پڑ جاتا ہے. مگر پچھلے سال کا ہمارا وہ اتنا سکسیزفل گیا جس میں ہم نے تقریباً 60 لاکھ روپے کے انعامات کھلاڑیوں میں تقسیم کیے کہ ہم چھوٹے بچوں پہ کام شروع کریں تاکہ وہ گیم وہ اسکل بچپن سے ان کی مسل میموری میں آئے اور وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی گولف کھیل سکیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں. اچھا سر، ایک سوال اور ہے کہ گولف پاکستان میں اتنا مقبول نہیں ہے تو کوئی پلان ہے آپ کا گولف کو مقبول بنانے کے لیے تاکہ یہ کھیل عام لوگوں کے ایکسیس میں ہو، عام لوگ بھی اس میں شرکت کر سکیں؟ میں اس سوال سے ایگری نہیں کروں گا کہ یہ مقبول نہیں ہے. یہ گیم بہت مقبول ہے لیکن اس کا ایکسیس جو ہے یا اس کا کھیلنا جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے بنسبت جس طرح کہ باقی گیمیں ہوتی ہیں. کرکٹ آپ کسی گلی میں کسی روڈ پہ اکثر یہ بچے کھیلتے ہیں، یہ گیم آپ نہیں کھیل سکتے، اس کو آپ کو پراپر کورس پہ کھیلنا پڑتا ہے. لیکن کرکٹ کے بعد اگر پاکستان میں کوئی گیم ہے تو وہ گولف ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو آپ کے اسکواش کے کھلاڑی ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان کے اندر یعنی اس کا جو ہے ٹور میں وہ کتنے پیسے کماتا ہے. ہمارے جو رجسٹرڈ پرو ہیں وہ تقریباً 1 کروڑ پلس تو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ سال کا کماتے ہیں انکم ٹیکس میں. تو ہمارے ہاں 1 کروڑ کے 1.5 کروڑ کے میچز ہوتے ہیں آلموسٹ ہر دوسرے مہینے پاکستان میں، اور اتنا بڑا پیسہ صرف کرکٹ کے بعد گولف ہی میں ہے پاکستان میں، باقی کسی گیم میں نہیں ہے. اچھا ایک سوال اور کہ آپ نے کہا کہ 110 بچے شرکت کر رہے ہیں. جی اچھا 110 بچے شرکت کر رہے ہیں تو اس میں پورے پاکستان سے یا سندھ سے بھی شامل ہیں؟ نہیں، پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرائبل ایریا سے بھی آئے ہوئے ہیں، یعنی میران شاہ سے بھی ہمارے پاس بچے آئے ہوئے ہیں. تو اللہ کے فضل سے یہ گیم مقبول ہے، اور جس طرح یہ بچے اس کو دیکھیں گے، آج یہ ہمارے پاس 100 آئے ہیں، ان کے دوست ٹی وی پہ دیکھیں گے، خبروں میں دیکھیں گے، ان کے دوست کہیں گے اپنے پیرنٹس کو کہ جی اگلے سال ہم نے بھی جانا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے سال جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اسپانسر ہمیں اچھے مل جائیں، یہ جو تحائف ہم دیتے ہیں یا جو پیسہ ہے یہ بھی بڑھ جائے اور فیلڈ بھی ہماری بڑی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں سیکنڈ سندھ جونیئر اوپن گولف چیمپئن شپ 2025 کا، اور میں سیکرٹری سندھ گولف ایسوسی ایشن زاہد اقبال ہوں، اور ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ خرم خان ہیں، اور اس کلب کے ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ ہیں میجر زین. تو جنرلی جو ہے وہ یہ ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. ہم نے اس کا انیشیٹو پچھلے سال لیا تھا جس کے اندر ہمارے پاس تقریباً کوئی 40 کے قریب جونیئر پورے پاکستان سے جو ہے وہ تقریباً 40 کے قریب بچے آئے تھے، اور وہ ہم نے 6 ملین کا کیا تھا. ان کے اندر ہم نے تحائف اور وہ بانٹے تھے ان کو انکریج کرنے کے لیے، اور اس کی کامیابی کی ہی وجہ تھی اور میڈیا کی اس کی کوریج ہی کی وجہ تھی کہ آج اللہ کے فضل سے ہمارے پاس 110 بچے پورے پاکستان سے بمائے. کچھ لوگ جو ہیں ظاہر چھوٹے بچے ہیں تو ان کے ساتھ والدین بھی ٹریول کرتے ہیں، تو انہوں نے ٹریول کیا، اور یہاں پہ کل ہماری فیلڈ جو ہے وہ 100+ کی فیلڈ ہے جس میں مختلف عمر کے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور یہ 3 دن کا ٹورنامنٹ ہے. ٹورنامنٹ کی بارے میں مزید سوالات جوابات ہم بعد میں کریں گے. پریزیڈنٹ SGA جو ہے خرم خان، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا سا جونیئر ڈیولپمنٹ جو سندھ گولف ایسوسی ایشن کا پلان تھا اس کے بارے میں بات کریں. پہلے تھینک یو آپ لوگ سب آئے اس پریس کانفرنس کے لیے.
ہماری کمیٹی جو ایس ڈی اے کی بنی تھی وہ اکتوبر 21 میں بنی. اس وقت سے ہم نے ایک پلان بنایا تھا, ایک ویژن بنایا تھا کہ انڈر 14 کے کڈس کو ہم ڈیولپ کریں گے, چاہے وہ ایمیچرز ہوں یا پروفیشنل ہوں. وہ ویژن میں تھوڑا ٹائم لگا پیسے جمع کرنے سے, یہ سب کرنے میں. اب یہ دوسرا سال ہو گیا ہے تو ہم اپنے ویژن پہ چل رہے ہیں. اگر میں اس ویژن سے اور بات کروں تو ہمارے پاس کافی ایمیچرز ہیں جو بہت اچھے لیول پہ آ گئے ہیں. عمر خالد جو انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں, اور بھی ہیں ایک دو لڑکے, یاسر شاہ تھا, یشل شاہ وہ چلا گیا امریکہ, سعد حبیب, تو بہت زبردست گولفرز آ رہے ہیں. اصلی چیز ہمیں اس میں اب یہ ہے کہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں نئے ینگسٹرز کو, چاہے وہ ایمیچرز ہو یا پروفیشنلز ہو, ان کی ڈیولپمنٹ کریں. بیکاز گولف ایسی چیز نہیں کہ آپ خود اسی کر سکتے, اس میں کافی پیسہ خرچنا پڑتا ہے, سب کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے. اس چکر میں ابھی زین آپ سے بات کریں گے, بتائیں گے, بیکاز زین ہیز ناؤ بیکم آر مین کوچ فار ڈیولپنگ پیپل. سو دس از جسٹ اے لٹل بیک گراؤنڈ آن دیٹ. اس میں 9 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں ان کے خالی 9 ہول ہوں گے پر ڈے, اور ان 9 ہول کو ان کے 2 دن میں یعنی میچ ختم ہو جائے گا, کیونکہ وہ 9 سال سے کم عمر کے بچے. باقی جتنے لوگ ہیں وہ بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ 18 ہول ہر روز کھیلیں گے, اور 3 راؤنڈ ہوں گے. 2 راؤنڈ کے بعد ان کا کٹ لگ جائے گا. جو جونیئر پروفیشنل ہیں ان کا کٹ پاکستان گولف فیڈریشن کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق لگے گا, اور جو ایمیچور کا کٹ لگے گا وہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ فارمولا 10 یا رول یا کٹ 10 جس کو بولتے ہیں, کہ جو بندہ بھی گراس میں 10 اسٹروک بیہائنڈ دا لیڈر ہوگا وہ فائنل راؤنڈ کھیل سکے گا. جیسے آپ نے ابھی یہ گولف کورس آپ دیکھیں گے, دا چیمپئن شپ کنڈکٹ ہو رہی ہے. ڈی ایچ اے ود دی سپورٹ آف ایس جی اے is thriving, and we are facilitating and assisting SGA as much as possible. اور ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارا ایک نیا گولف کورس ڈیزائن ہو رہا ہے, وچ از نک فیلڈو ڈیزائن گولف کورس. فیئر گولف کورس ہے, اور یہ فیز 9 میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اور یہ چیمپئن شپ گولف کورس ہوگا. اور ہوپ فلی یہ ایک ایس جی اے سندھ گولف ایسوسیشن کے ایمبٹ کے اندر ایک اور نیا ایڈیشن ہوگا, ایک انٹرنیشنل چیمپئن شپ گولف کورس کا, جو کہ پھر فردر آگے استعمال کیا جائے گا مزید بچوں کی نرچرنگ کے لیے اور پروگریشن کے لیے انشاءاللہ. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. مجھے تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں اس گیم میں. میں بچپن سے یہ گیم کھیل رہا ہوں, لیکن مجھے بچپن سے کبھی بھی اچھی کوچنگ نہیں ملی, اور وہی وجہ ہے کہ میں ابھی پروفیشنل ٹور تو کھیل رہا ہوں پاکستان کا, اور آگے آئی ایم اسپائرنگ ٹو گو اینڈ پلے ایشین ٹور انشاءاللہ. لیکن میں جہاں تک جا سکتا تھا, جو میری کیپیسٹی تھی, کیپیبلٹی تھی, وہ کبھی بھی اس پیک پہ نہیں گئی, بیکاز مجھے کبھی ٹائم پہ کوچنگ نہیں ملی. تو چونکہ میں شاید اس لیول تک نہ جا سکوں, تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے آپ کو اتنا قابل کر لوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کے بچوں کو ہم اس ایج میں ٹریننگ دیں جس ایج میں ہمیں نہیں مل سکی. اور ہم صحیح لائنس پہ جا رہے ہیں. وی آر ورکنگ, آئی ایم ورکنگ ود ایس جی اے, اور ہم بچوں کو کوچ بھی کر رہے ہیں, ٹرین بھی کر رہے ہیں, اور ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پاکستان کا ٹیلنٹ باہر نظر آئے گا, اور آلریڈی آ رہا ہے. پاکستان کا لیڈنگ پلیئر ہے احمد بیگ, ہی از ریپرزینٹنگ پاکستان آل اکراس دا گلوب ناؤ. ایشین ٹور کا وہ مین پلینگ کارڈ ہولڈر ہے. اور اسی طرح یہ ہمارے ایمیچرز ہیں. ان بچوں کی ابھی گرومنگ اور ٹریننگ ہم نے شروع کی بھی ہے, اور صرف میں ادھر نہیں ہوں, میرے ساتھ ایک اور کوچ ہیں سلمان عباسی, ہی از آلسو ایکولی کوالیفائڈ. منہاج مقصود ہیں, وہ راولپنڈی میں ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس 3-4 بہت ابھی اچھے کوچز آ گئے ہیں پاکستان میں, اور ہوپ فلی مزید کوچز اور ٹرین ہوں گے, اور پاکستان میں انشاءاللہ یہ گیم آپ کو پراسپر کرتی نظر آئے گی. سب سے زیادہ پاکستان میں اگر گولف کی پروموشن ہو رہی ہے یا وہ ہے تو وہ سندھ میں ہو رہی ہے, جو آپ کے بڑے ٹورنامنٹ ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک خاص بات بتاؤں کہ یہ جو گولف ایسوسیشن ہے, اس سے گورنمنٹ سائڈ سے کوئی اسپورٹس سے کوئی ایک پیسہ نہیں ملتا. یہ جتنا یہ ایکسپینڈیچر, یہ جو پیسے ہم اکٹھے کرتے ہیں, یہ ہم اسپانسر ڈھونڈتے ہیں خود اپنے لیول پہ, اور اس کے اندر جتنا پیسہ آتا ہے, یہ جتنا بھی گولفر سندھ میں کھیل رہا ہے وہ ہر گولفر تقریباً سمجھے 300-400 روپے ہر مہینے اس میں فنڈ کرتا ہے, ڈالتا ہے سندھ. اس پیسے سے پھر ہم یہ پروموشن کرتے ہیں, یہ ٹورنامنٹ کرتے ہیں, اور بیچ میں ایڈ ہو جاتی ہے اسپانسرشپ. تو اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ سندھ سے ہوتا ہے, سندھ میں ہوتا ہے.
اور یہاں پہ فیسلٹیز بھی بہت ہیں. ٹاپ کلاس گولف کورسز ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ہیں. یہاں پہ 5-6 گولف کورسز ہیں. جس طرح بھی آپ کو بتایا کہ جی یہ نیا جو ڈی ایچ اے سٹی میں گولف کلب آ رہا ہے جو نک فیلڈو نیا ڈیزائن کر رہا ہے, یہ کلاس ہے یہ اپنے اس کی ڈیزائننگ. اس کی ڈیزائن میں نے دیکھی ہے, یہ بالکل جس طرح ویگس کے ٹاپ گولف کورسز ہیں وہ اس طرح کا گولف کورس بن رہا ہے. اور اس سے خالی خوبصورتی میں نہیں بن رہا, وہ کوالٹی میں, یعنی جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو گولف نہیں کرے اس کو سمجھائے, تو کرکٹ کی لینگویج میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں کہ کرکٹ میں پچ بہت میٹر کرتی ہے, فیلڈ بہت میٹر کرتی ہے. فیلڈنگ کے لیے میٹر کرتی ہے. اگر بال باؤنس کرے گا جائے گا تو فیلڈر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ٹیکل کرنے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم ڈیفینس گولف کلب میں موجود ہیں اور کرنل زاہد اقبال صاحب نے ایونٹ کے حوالے سے تفصیلات بتائیں اور پریس کانفرنس کے موقع پہ بھی دیگر عہدیداران نے ٹورنامنٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کی. اس ایونٹ کی انعامی رقم 80 لاکھ روپے رکھی گئی. میرا خیال ہے کہ کراچی کی تاریخ میں پہلی بڑی انعامی رقم کا یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کیجیے گا. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کا وزٹ کیجیے گا اور کامنٹ وقت میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.